الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا جان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کا فرمانی عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آئیے ہم بھی مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ کریم ماہ سیام، ماہ غفران، ماہ رمضان المبارک اپنی پیاری پیاری برکتیں لوٹا رہا ہے، جس میں فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور جو نفل ہے اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک جن کو یہ سعادت نصیب فرمائے وہ اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ اسلامی بھائی اپنے اعتبار سے عبادت کی ترتیب کرتے ہیں، اور اسلامی بہنیں اپنے حساب سے عبادت کرتی ہیں۔ اب جن اسلامی بہنوں کا ذوق و شوق ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے ٹائم وغیرہ نکال لیتے ہیں عبادت کے لیے، لیکن کچھ کی مصروفیات ہوتی ہے کچن میں، سحری کے لیے، افطاری کے لیے، پھر افطاری میں نت نئے انواع اقسام کے کھانے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو گھر کے مرد حضرات خود ہی پیار سے ریکویسٹ کر لیں کہ جہاں پر 2 ڈشیں بنانی ہیں وہاں پر ایک جیسے نے تلی ہوئی چیزیں، مختلف انواع اقسام کی وہاں پر چیزیں ہوتی ہیں، تو جہاں پر زیادہ ہے وہاں پر کم کر لی جائے۔ ہم جیسے کہ کہہ لیں کہ ہم گوشت وغیرہ نا، ٹھیک ہے، اس کو مسالہ وغیرہ لگے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اس کی پریپریشن میں ٹائم لگتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب جتنا سامان کم ہوگا، اور ایک یہ بھی اسلامی بھائیوں کا فائدہ ہوگا، جب وہ یہ ریکویسٹ کریں گے تو پیار سے کہیں گے، انشاءاللہ کریم ان میں محبت بھی بنی رہے گی، اسی طرح اپنا بجٹ بھی کچھ کم ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عموماً تیل والی چیزوں کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ یاد رہے یہ نعمت کھانا گناہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا تو ریکویسٹ کی جائے کہ جہاں پر اتنی زیادہ چیزیں بنتی ہیں گھر میں، تو اس کی بجائے ایک چیز بنا لی جائے، یعنی کہ کم چیزیں بنا لی جائیں۔ اس میں کیا ہوگا، جتنی کم چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ کریم اس اسلامی بہن کے لیے ٹائم بھی بچے گا، اور وہ عبادت کی کوئی نہ کوئی ترکیب انشاءاللہ کریم کر لے گی۔ پھر ایک اور چیز ہے، اب دیکھیں، اب کسی کو کہا جائے کہ تم نے صبح 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک کام کرنا ہے، اور اس میں تم نے سانس بھی نہیں لینی۔ سانس یہ مبالغہ کے لیے کہا جاتا ہے، کہ مبالغہ کیا جاتا ہے کہ تم نے مسلسل مصروف رہنا ہے، کوئی آرام وغیرہ نہیں کرنا، اور اپنے کام میں لگے رہنا ہے، لیکن تمہیں اس کی تنخواہ نہیں ملے گی۔ وہ بندہ حیران ہوتا ہے، حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جب اتنے دن میں نے دن بھر کام کرنا ہے اور مجھے آگے تنخواہ بھی نہ ملے۔ یقین کریں ہم سب کے گھر ایک ایسا سلسلہ موجود ہے، ہماری والدہ کی صورت میں۔ اللہ پاک جن کی والدہ حیات ہے ان کا سایہ ان کا سلامت رکھے، اور جن کی والدہ انتقال کر گئی اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ والدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، صبح اٹھیں گی، ٹھیک ہے، بچوں کے لیے سارا ساز و سامان جو ہے پورا کریں گی، اسکول وغیرہ بھیجنا، دیگر ہے، صفائیاں وغیرہ، اسی طرح سحر و افطار ہے، سحری میں کھانے وغیرہ بنانے ہیں، پھر صفائیاں وغیرہ کرنی ہے، یعنی دن بھر گھر کے کاموں میں ہی گزر جاتا ہے۔ پھر افطاری کے وقت ہے، سامان اتنا زیادہ ہوتا ہے اور وہ بیچاری اکیلی لگی ہوتی ہے۔ اس طرح صرف والدہ ہی نہیں، بہن کے روپ میں کہہ لیں، ٹھیک ہے، بہن ہوگی، بھابھی ہوگی، ایون کہ آپ کی بیوی ہوگی، بیٹی ہوگی، کیونکہ وہ کھانے بنانے میں مصروف رہتی ہے۔ میرا اصل میں جو پوائنٹ تھا، اس کلپ کا جو مقصد تھا، وہ ایک ایسی ٹاپک تھا اسی سے ریلیٹڈ کہ عموماً کیا ہوتا ہے، کچھ مرد حضرات باہر سے آتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، ظاہر کہ کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ روزہ بھی لگنے کی صورت بن جاتی ہے، بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، آ کر اس پر غصے ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، وہ بھی گھر کے کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، روزہ تو اس کو بھی لگ رہا ہوگا، بھوک پیاس کی شدت ہے، لیکن کیا ہے، ہم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس پر صبر کرنا ہے، تو انشاءاللہ کہ اس کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ لیکن کیا ہے، باہر سے آتے ساتھ ہی شروع ہو جائیں گے، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، یعنی کہ وہ ایک الگ لینگویج میں بولتے ہیں نا کہ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو لہٰذا اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کیا جائے۔ دیکھیں آپ بھی ہیں، کام کے سلسلے میں باہر سارا دن مصروف ہوتے ہیں، پھر گھر میں واپس آتے ہیں، آپ بھی تھکے ہوئے آتے ہیں،
اور آپ کو اپنا احساس ہے تو کیا ہی اچھا ہو آپ اپنی والدہ کا خیال کریں، اپنی بہن کا، اپنی بیوی کا، اپنی بیٹی کا، کہ وہ بیچاری سارا دن لگی ہوتی ہے اور آپ آ کے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سارے معاملات کب ہوتے ہیں؟ یہ علم دین کی کمی سے ہوتی ہے۔ جب علم دین میسر ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز نیکی والی ہے، کیا چیز گناہ والی ہے، پھر ہم اس پر عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اب کتنی حدیث مبارکہ یہ پیاری نا، میرے اور آپ کے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن ہم خیال نہیں کرتے، ہم پتہ نہیں عورت کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بس چڑھائی کرنا شروع کر دیتے۔ یاد رہے، جائز بات پہ بولے حرج نہیں، مگر ناجائز ہے اس پر بولنا بھی درست نہیں۔ تو لہٰذا اس سے بچا جائے کم زبان سے۔ کچھ لوگ پھر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی طرح طرح کے، اور پھر کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں معاذ اللہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو لہٰذا خیال کریں اپنے روزے کا بھی اور دوسرے کے روزے کا بھی۔ اب روزہ آپ نے رکھا ہے نا، روزہ کیا ہے؟ ہمیں صبر کو مزید بڑھاتا ہے۔ اب خود ہی سوچیں، ہم گھر آ کے بولنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، گھر آ کے بولنا شروع کر دیں، پھر روزے کی جو نورانیت ہے، روزے کا جو مقصد تھا وہ بھی تو جاتا رہے گا نا، کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے سارا دن بھوک اور پیاس سے ہم نے دن گزارا ہے، لیکن اب گھر میں آ کر بولنا شروع کر دیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس پر کوشش کر کے حتی الامکان صبر کیا جائے۔ اور اس کلپ کے شروع میں نے عرض کیا ہی اچھا ہو جائے جب جتنی کم ان پر زور ڈالا جائے گا کہ آپ یہ نہ بنائیں، آپ وہ نہ بنائیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ انشاءاللہ کریم ان کو بھی عبادت کی سعادت مل جائے گی۔ تو بڑا گہرا ٹاپک ہے اور اس کو مزید طویل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو سمجھانا مقصود تھا امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ سارے معاملات ہمیں علم دین سے ہی پتہ چلتے ہیں۔ اب بیوی ہے، شوہر کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے، شوہر ہے اس کو بیوی کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کیسے ملتا ہے؟ یہ علم دین کے ذریعے یہ سارا میسر ہوتا ہے۔ جب علم دین سیکھا ہوتا ہے تو اس کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک الحمد کریم مدنی چینل پہ شیخ طریقت امیر اہل سنت عامر برکاتہ العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، علم دین کا خزانہ ہوتا ہے، روحانی جسمانی مسائل کے حوالے سے مدنی تربیت ہوتی ہے، اس کے علاوہ وظائف وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، روزے کے جدید ترین مسائل کے حوالے سے بھی اس پر الحمد کریم رہنمائی، شرعی رہنمائی ملتی ہے۔ پھر سحری کے وقت نور سحر اتنا پیارا سلسلہ ہوتا ہے جس میں ایک ڈیلی ٹاپک رکھا ہوتا ہے اور وہاں پر ہماری تربیت کی جاتی ہے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد نگرانی شورا کا بیان ہوتا ہے اور وہاں بھی ہماری روحانی جسمانی ہر لحاظ سے جو ہے اصلاح کا جو ہے سامان ہوتا ہے۔ کوشش کریں اپنے جو عبادت کے ایام ہیں رمضان المبارک میں، پہلی کوشش تو یہی کریں موبائل کم سے کم استعمال کیا جائے، اور اگر استعمال کریں تو صرف اور صرف دینی کام کے لیے۔ اور بہترین ہے کہ مدنی چینل، گھر میں ٹی وی ہے تو اس پہ بھی صرف مدنی چینل لگائے، علم دین بھی ملے گا، اور انشاءاللہ کہ جتنا دیر دیکھیں گے علم دین سیکھنے کی برکت سے نیکیاں ہی آ جائیں گی۔ اللہ کرے دل میں ہوتا چاہے میری بات۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔